وکفا وسلام علی کریم سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی جو آیت شریفہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی بھی اس طرح کرے گا وہ گویا کہ خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے جو کوئی بھی غافل ہوگا، کس کی خاطر؟ اپنے مال کمانے کی خاطر، مال کی فکر میں، اور بچوں کی فکر میں، بچوں کی خاطر نمازیں چھوڑ دینا یا عبادت کو کوتاہی کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت کی نشانی ہے۔ اور اللہ نے اس کے لیے وارننگ کیا دیا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ نقصان پائے گا اور اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آج خاص کر اس محفل میں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو خصوصیت ہے یہ خاص کر مردوں سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے کہ عورتوں میں نا وہ کمزور دل کی وجہ سے ان کا رجحان، ان کی جو دھیان ہوتا ہے وہ ہمیشہ مال دولت، دنیا کی آلائش، دنیا کی آرائش، دنیا کی عیش و عشرت، اور خاص کر زیورات، مال جمع کرنے میں، دوسروں کے مالوں کو دیکھ کر آس کرنے میں، یا ہم کو نہ مال دینے کی وجہ سے اس کی طرف افسوس کرنے میں، یہ اکثر عورتوں کا ایک شیوا ہے۔ چاہے اس کے پاس کتنا بھی مال ہو پھر بھی وہ دوسرے مال کو دیکھ کر آس کرتی، یہ ان کے دلوں کی ایک کمزوری ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اپنی اولاد کی خاطر وہ بہت کچھ نقصان پاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کی فکر میں، اس کی اس میں نہ عبادت کی اس کو فکر ہوتی ہے، نہ ذکر کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اکثر وہ عبادات میں کوتاہی کرتی ہے اور اللہ کے حکم کی سم ٹائمز خلاف ورزی بھی کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے وارننگ دیا گیا۔ اب دیکھو اس میں آج اس ٹاپک کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی دونوں کی خصوصیات اس آیت سے اللہ نے ظاہر فرمائی۔ دونوں نے، میاں بیوی نے، اللہ کی خاطر نہ اپنے مال کو دیکھا، اپنے شوہر کی محبت کو دیکھا، نہ اپنے اولاد کی محبت کو دیکھا، نہ ان کی فکر کی۔ یہ ہے لیسن ہم کو قربانی ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب یہ ہائیسٹ لیول آف ایمان ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو ہماری ایمان سے کمپیئر ہرگز نہیں کر سکتے، لیکن اتنا دور تو نہیں، ایٹ لیسٹ 25% تو آ جائے، 25% ایمان تو ہمارے پاس آ جائے۔ اس وجہ سے آج کے دور میں جو اٹریکشنز ہے، جو سیل فونز ہے، جو ویڈیوز ہے، یا جو کوئی اور چیزیں بھی ہیں، یہ ایک چیز کی ڈسٹریکشن تو ہے ہی، لیکن ہمیشہ فکر کرنا، کس کی؟ بچوں کی فکر کرنا، بچوں کے فیوچر کی فکر کرنا، یا بچوں کے خاطر مر مٹ جانا، یہ تو ہر ماں باپ تو کرتے ہی ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو فکر تو کرتے ہیں لیکن اتنا گھس پھس کے مر نہیں جاتے، کھپ نہیں جاتے۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھا ہوں، نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہوں اور دنیا دار کو بھی دیکھا ہوں۔ نیک لوگوں میں سب سے پہلے میں لوں گا میرا ایگزامپل میرے حضرت کا۔ حالانکہ پہلے سے ہی دین کی خدمت میں تھے، بچوں کی طرف ان کی دھیان، ان کا فکر میں بہت کم ان کے منہ سے زبان سے سنا۔ وہ کیسے طریقے سے سیکریٹ پلان کرتے تھے، کیا کرتے تھے، نہ اس کو ظاہر کرتے تھے، نہ لوگوں میں اس کا چرچا کرتے تھے، نہ فکر کی کوئی بات تھی۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی نشانی۔
کہ اپنے بچوں کی خاطر جو بھی وہ کرتے تھے وہ اپنے میں رکھ لیتے تھے، مطلب ان کا جو اسٹرگل ہوتا تھا پرسنل ہوتا تھا، ان کے خدا سے ہوتا تھا. تو یہ اصل میں لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہماری جو فکر پریشانی بچوں کے لیے ہو یا گھر بار کے لیے ہو یا اپنے دنیا کے مال و دولت کے لیے ہو یا دوسرے دنیا کی سہولت کے لیے ہو، یہ خود ہم سر پر بوجھ ڈال لیتے، سر پر ہم کیا کرتے ہیں پریشانی مول لیتے، راتوں میں نیند نہیں آنا، صحت بگڑ جانا، اور بچوں کی خاطر بہت سارے چیزیں اچھی اچھی چیزیں چھوڑ ڈالنا. یہاں تک بھی دیکھا ہوں کہ نمازیں چھوڑ دی تھی ماں باپ، اور قرآن کا پڑھنا یا قرآن کی محفل ہو، ذکر کی محفل ہو، وہ دیکھیں گے بعد میں بلکہ مطلب کہ ان کو جو پریفرنس ہوتا ہے وہ ٹوٹلی وہ ڈیوٹڈ ٹورڈس دنیا، بچے، مال، یہ اس میں ہو جاتا. لیکن اس کو اگر ٹرن کر دیا جائے، اس کو اگر تھوڑا بہت موڑ دے دیا جائے، اور ایک کم وقت میں جب تم اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے تو اس میں ایڈوانٹیج کیا ہوگا، تمہارے جو فکر پریشانیاں ہیں یا تمہارے اولاد کے بارے میں جو کچھ بھی تمہارا پلاننگ ہے، تمہاری فکر ہے، تمہاری پریشانیاں ہیں، وہ اللہ اٹھا لیتا. مطلب اللہ ول ٹیک کیئر. کیسے؟ میں ہمیشہ لوگوں کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، خاص اللہ کو دیا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ راستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے غیب کے راستے کھول دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَجْعَلْهُ، اس کے لیے کیسا کرتا، رزق کیسا دیتا، من حیث لا یحتسب، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے رزق. اب یہاں رزق کا کوئی سے کامن ورڈ ہے، رزق میں بہت سارے چیزیں آتے ہیں. ورزقنا علم، ورزقنا حج بیت اللہ، ورزقنا زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورزقنا تو کھانا بھی ہو گیا، ورزقنا صحت. رزق ایک کامن ٹاپک ہے، یعنی اللہ کی نعمت کا سوال. وہ نعمت میں ساری چیزیں آ جاتے ہیں، چاہے تمہیں ایجوکیشن مانگو، چاہے تمہیں دولت مانگو، چاہے دنیا کی آرائش مانگو، چاہے بال بچوں کے لیے تمہیں ترقی مانگو، بال بچوں کے لیے صحت تندرستی مانگو، یہ سب کچھ رزق میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے. اب تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے اپنی جستجو. بندہ اللہ کو فرسٹ پریفرنس رکھتا ہے، اور اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف اپنا دھیان اس کو فرسٹ رکھتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کفالت کا وکیل بن جاتا ہے. قرآن میں جگہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی طرف راغب ہو جاتا تو اللہ اس کے تمام کاموں کا اپنے ذمہ لے لیتا. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سنو. ایک ولی اللہ تھے جو باپ بیچارے خالی دن رات عبادت میں گزارتے تھے. بیوی بڑے پریشان کہ بیوی کہتی تھی جاؤ جی کہیں کام کرو، گھر کا جینا کون چلائے گا، کھانا پینا کون دے گا. تو وہ بیچارے ایسے اللہ سے جستجو میں، اللہ کی محبت میں اتنے عاشق ہو گئے تھے کہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ بیوی کی، نہ گھر کی، نہ بچوں کی، نہ کوئی کسی. بس دن رات عبادت میں گھر سے باہر نکل جاتے تھے. اب بیوی کی باتوں سے تنگ آ کر باہر جا کے کہیں جا کے عبادت کرتے تھے. تو ایک دن جب وہ باہر پھر بھی عبادت کے لیے نکلے گھر سے، تو بیوی بولی کیا کر رہے ہیں تمہیں، گھر کا خیال نہیں، گھر میں پکانے کا کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کیا بھی نہیں کیا. تو حضرت کیا جاتے جاتے بولے میرے مالک کے پاس میں جاتا ہوں، میرا مالک انتظام کر دے گا، بے فکر رہو. بولے کون جی تمہارا مالک، کب جی دے گا، ہمیشہ یہ بولتے تھے. بولے نہیں میرا مالک دے گا. اچھا کہ وہ چلے گئے. اب چلے گئے بیچارے، مالک کو ان کو تو یہ بیچاری کیا سمجھ میں آیا کہیں جا کے کام کرتے دستا. وہ کیا کرے اپنی روزمرہ کی طرح کئی غار میں یا کئی ہر جگہ آئسولیٹڈ پلیس کے، اور اپنی روزمرہ کی طرح عبادت میں مشغول ہو گئے. اب سارا دن عبادت کرتے رہے. شام کو جب گھر کو جانے کا موقع ہوا
تو واپس ڈرتے ڈرتے گھر کی طرف لوٹے. اب ایسا ڈرتے ڈرتے آئے کہ کہیں بیچاری پھر بھی پکڑ لینا میرے کو, ماں گالے گلوچ, کیا جی کھانے کیا جل رہا ہے تمہارا مالک کیا جل رہا ہے, ایسا گالیں دیں گے. بول کو ڈرتے ڈرتے گھر کی قریب آ گئے. دروازے کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے اندر سے, اچھے اچھے سالن کی خوشبو آ رہی. تعجب ہو گئے, یا اللہ یہ کون کرا رہے گا, کیسا گھر میں کھانا میرا اتنا اچھا اور مزیدار پک رہا ہے. وہ بیچارے ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر نکلے, گھر کے اندر پہنچے تو بیوی بڑی خوشی سے بولی, واہ تمہارا مالک کیا پیارا مالک ہے جی. کیا بولی, تمہارا مالک کیا پیارا مالک ہے. جیسے تمہیں گئے کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا, بڑے شان سے بڑا تش لایا اور اس میں پورے کھانے پینے کے پکانے کے پوری چیزاں لا کے بولا, وہ تمہارا جو شوہر ہے اسے بولو مالک تمہارے کام سے بہت خوش ہے, ہمیشہ ایسا کام کرتے رہو, تمہارے کو ہمیشہ وہ دیتا رہے گا. بول کے وہ آدمی دے کے چلا گیا. تو بیچاری بولی, دیکھو جی تمہارا مالک کتنا اچھا ہے, تمہیں روز آ کو کماتے کام کرتے تھے, اس کو خوش ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے تمہیں اچھا ابھی زیادہ دل لگا کے کام کرو اور زیادہ دے گا بولا. حضرت مسکرا لیے اور دل میں بولے, بولا تیرا کرم بھی کتنا پیارا کرم ہے, تیرے بندے کی لاج کیسا رکھتا ہے. تو ایسا ہے, وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کے لیے کہیں گم, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کے لیے رزق کے دروازے کہاں سے کھولتا ہے, جہاں وہم و گماند نہیں ہو. یہ ہونا چاہیے. اب یہ جو لیول میں بات کر رہا ہوں ذرا ہائر لیول ہے تمہارے لیے, لیکن یہ لیول لانے کے لیے کوشش تو کرنا ہے. کوشش کیسا کرنا پوچھیں گے. اب یہ خاص محفل ہے, ہمارے خاص لوگوں کی محفل, اس واسطے ذرا چپکے لے یا ٹیکنیکس بتاتا ہوں, سنو. چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں اللہ سے تم اتنا گزارش کرنا کہ مولا یہ میرا کام ہے, سوائے تیرے کوئی نہیں کر سکتا. یہ میرا کام ہے, مجھے سوائے تیرے کوئی نہیں. یعنی ہر کام کو اللہ پر ایسا سونپ دینا گویا کہ تمہیں ہاتھ دھو کو بیٹھ گیا, اب اللہ پر چھوڑ دینا. اب یہ بولنا آسان ہے, لیکن اسی پر بھروسہ رکھنا بہت بڑی مشکل کی بات. دل میں گمان نہیں آنا, ایک ہی چیز دل میں یہ ڈالنا کہ میں اس کے پاس اپلیکیشن دے دی ہوں, یا میں اسے بول دی ہوں, وہ کر لے گا, کریں گا. یہ جو یقین ہے, دیکھو یہ یقین پیدا کرنا تمہارا کام. اب میں ٹیکنیک سکھا کو دیا, اب تم لوگ کیا کرنا, یہ ٹیکنیک رکھ لے کو استعمال کرنا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے اوپر چھوڑ ڈالنا. فار ایگزامپل, اب بچے کی طبیعت بگڑ گئی, سب کی طبیعت بگڑ گئی, بچے کی طبیعت بگڑ گئی, 2 رکعت نفل نماز پڑھے, سجدے میں گئے, اللہ سے ایسا دعا کرنا جیسا مولا اب تو سارے چیزوں کا مالک, شفا دینے والا تو, بیماری دینے والا تو, تیرے سوا کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں. تو ہی ڈاکٹر ہے, تو ہی سرجن ہے, تو ہی میرا مولا ہے, تو ہی سب کچھ ہے. مولا بس میرے بچے کو تو اچھا کر دے کسی طریقے سے. لیکن ساتھ ساتھ دوا بھی کھلانا, دوا نہیں چھوڑنا, دوا بھی کھلانا, لیکن بھروسہ کس کے پر رکھنا, مالک کے پر. اور اسی چیز پر بھروسہ رکھ کے کیا کرنا, ہمیشہ اللہ دیکھتا ہے نا کیا صحیح منگتی کیا نہیں, کیا ایک بار منگ کو چھوڑا لی کیا. ہر نماز میں وہ ریپیٹ کرنا, وہ کی دعا ریپیٹ کرتے جانا. تمہیں دیکھو وہ دعا کیسا قبول نہیں ہوتی. دیکھو تو ایسا ایک ایک دعا قبول کرتے جانا اللہ کے پاس, تو تمہارا کانفیڈنس لیول اللہ کے اوپر ایمان بڑھتے جانا. تو ایک لیول ایسا آ جاتا کہ ہر کام تمہیں کیا کرتا, اللہ پر چھوڑا دو. میں بول ڈالے اب انہیں کرے گا, مجھے نہیں معلوم, انہیں کرے گا, کون کرے گا, مالک میرا کرے گا. تو یہ جو ایمان کا تقاضا ہے, کامل ایمان لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کرنا اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دعاؤں میں اللہ سے گزارش کرنا, ایسا گزارش کرنا, لگ جانا, چھوڑنا نہیں. ہر نماز بولتے رہنا, ایک ہی دعا, چھوٹی دعا, وہ دعا قبول ہوئے تک چھوڑنا نہیں. اسی طرح میں قبول کرے ایسا رکھنا لینا. اللہ دیکھتا بندہ بار بار دروازہ ٹک 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 مار لے کوئی, دستک مار لے کوئی, آخر دروازہ کھول دیتا. دروازہ کھولتے ہی بندے کی جو گزارش رہتی اور قبول, آمین.
تو یہ ہے ٹیکنیک. ایسا کیا کرنا، ہر چیز میں بھی، چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی دعا کا ایک ہتھیار بنا لینا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے. وہ جنگ نہیں کر سکتا، ہاتھ سے نہیں مار سکتا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، حالانکہ اسے تکلیف دیتا ہے، تو اس کی دعا کافی ہے. ایسی دعاؤں سے بڑے بڑے دشمناں مر گئے، ایسی دعاؤں سے بڑے بڑے بیماریاں چلے گئے، ایسی دعاؤں سے بڑے بڑے تکالیف پریشانیاں دور ہوں. سمجھے نہیں؟ تو یہ چیز تمہارے میں اندر میں ڈیولپ کرنا. اب یہ کیوں بول رہا ہوں میں بولے تو اس آیت کا اس کا مفہوم یہی ہے. ان ذکر اللہ جو آیا، دیکھو اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہیں کر دینا. مطلب یہ کہ تم ڈاکٹروں کے پیچھے مٹ نہیں جانا، یا ڈاکٹروں کے اوپر بھروسہ کر کے یہ کرو وہ کرو، پریشان نہیں ہو جانا. یہ ایک جگہ گئے ڈاکٹر کے پاس پوچھے کرے، اسی پر بھروسہ نہیں رکھنا، بٹ اللہ کے پاس چلو. ڈائریکٹ یو شوڈ کانٹیکٹ اللہ. یا اللہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، علاج کرتی ہوں، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا، ڈاکٹر نہیں، دوا نہیں، بس تو ہی شافی ہے، بس تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو شافی الامراض ہے، بس تو ہی شفا دے. تو وہ چھوٹی میں ایک ایگزامپل دیا. ایسا تمہارے دنیا کے کام بھی، بچے کو نوکری لگنا ہے ایسا ہی دعا کرنا، بچے کو شادی کرنا ہے، شادی ہونا ہے، یہی دعا کرنا ہے. ہر چیز میں دیکھو ایک کانسٹنٹ چھوٹی دعا مسلسل کرتے جانا، دروازہ ٹک 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 مارتے جانا. تب دیکھو وہ دعا میں کتنا اثر ہوتا. اور اس میں جب دعا قبول ہوگی تو فوراً کیا کرنا، اللہ کے دربار میں سربصدی شکریہ ادا کرنا. شکریہ ادا کر کے بولا مولا تیرا شکر احسان ہے، تو نے میری دعا کو قبول کیا. اللہ تیرے دربار میں ہزاروں شکر، بالکل اللہ کے نام کو کھانا کی، صدقہ کی جاتو دے دو. یہ طریقہ سیکھنا ہے، سمجھے؟ تب اس میں کیا ہوگا بولے تو تمہارے ایمان میں ایک مضبوطی پیدا ہو. ابا میری دعا کو اللہ قبول کرتا، ابا اب کس کے اوپر بھروسہ نہیں رہے گا، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں رہے گا. ایسا جانے 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 توکل تو علی اللہ کا مرتبہ حاصل ہو گیا. سمجھے؟ وہ توکل حاصل جب فل ہو گیا، سمجھو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو گئے. اور یہی تقوی ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ کے پاس نہ تمہاری ڈگری، نہ تمہارا پوسٹ، نہ تمہارے مال دولت، نہ تمہارا جائیداد، نتھنگ. اللہ کے پاس کوئی اس کے پاس اہمیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے پاس معزز اور ریسپیکٹیبل پرسن کون ہے؟ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر مطلب کیا؟ اللہ کا خیال ہو اس کے دل میں، اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کی یاد اس کے دل میں ایسا پیوست ہو جانا کہ ہمیشہ وہ اللہ سے دور نہ اپنے پاس سمجھ. یہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ اس کے واسطے پیر و مرشد سب کیا کرتے گا تو ذکر دیتے رہتے سو. ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو. کیا مطلب؟ جب تمہارے دل پر ذکر 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 کا یہ شوق شروع ہو جائے گا، وہ ذکر تمہارے اندر جب جاری ہو جائے گا، تو تمہارے خیالات، تمہارے فکر، تمہارے پریشانیاں، تمہارے وسوسے، شیطان کے مار، شیطان کا وسوسہ اور لوگوں کی تکالیف پریشانی تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر تمہارے لیے ایک پروٹیکشن بن جاتا ہے، ایک حفاظت کا ایک بڑا گراؤنڈ بن جاتا ہے. تو یہ بڑی چیز ہے جس کو پیر و مرشد کیا کرتے ہیں، اپنے ذکر اور اذکار سے تم کو بچاتے ہیں، تاکہ تمہارے دل میں سکون پیدا ہو جائے، اور شیطان کے واردات، شیطان کے خیالات اور شیطان کے وسوسے اور دنیا کی تمام لوگوں کے جو پریشانیاں ہیں یا ان کی طرف سے جو خیالات ہیں اس کو دور کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ The reason is جب دل میں صرف اللہ کا خیال آ جائے تو دوسرا خیال جم ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک دل میں دو خیال نہیں پیدا ہوتے. گلاس میں دودھ ہے تو دودھ ہے، شراب ہے تو شراب ہے نہیں. تو ایک گلاس ہے، اسی طرح ہمارا دل بھی ایک ہے، دل کا گلاس ہے. دل ایک پیالہ ہے، پیالے میں صرف ایک ہی محبت رہ سکتی ہے، سب کی ملٹیپل محبت نہیں رہ سکتی.
नंबर 1। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में अपने बेटे की मोहब्बत, अपने बीवी का ख्याल, या बीवी की भी मोहब्बत होगी, और मासूमियत का ख्याल, और बयाबान में छोड़ने का ख्याल, ये तमाम ख्यालात को पाक करने के लिए अल्लाह ने उनके दिल को पाक करवाने के लिए ये एक एपिसोड बनाया, समझे। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त लक़ब लेना मामूली चीज नहीं। अब देखो इसी आयत के रूह से वो भाई क्या बोला भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अब 2 चीजें यहाँ पे जिक्र हुई, क्या? एक तुम्हारा माल और एक तुम्हारा जिक्र। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोनों की आजमाइश हुई। एक दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हजारों मंदे बकरियां, बकरियां, और समझो कि 5,000 से ज्यादा मंदे। और आपके उस जमाने में जैसा आज हमारे पास, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, माल ज्यादा है, जायदाद ज्यादा है, पैसे वाला है, मालदार है, बड़ी इज्जत वाला है, हमें समझते नहीं। उस दौर में या अगले दौर में, पुराने दौर में कैसा था बोले तो, इसके पास मवेशी ज्यादा रहते। मवेशी का तो बैल, बकरियां, गाय, भैंस या घोड़े, ऊंट, जिसके पास ज्यादा रहते उन्हें मालदार, उन्हें बड़ी इज्जत वाला वो एरिया में, वो कबीले में, वहाँ माल क्या भी होता ये नहीं था उनके पास। तो उस जमाने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हजारों मंदे में बकरियां, बकरे बड़ा, और वो बकरियों को चराने के लिए कई कई नौकर उनके हाथ तले, और कई नौकरों के साथ साथ कुत्ते भी साथ रखे थे। कुत्ते क्यों? बकरियों को भागने से बचाने के लिए हमेशा कुत्ते रखते हैं लोग। तो वो कुत्ते के गले में सोने की चेन देते, मोटे मोटे सोने की चेन डाल करके, उतना पैसा, मतलब उतना उनका ये था। तो अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से देखे, बोले या अल्लाह, तो इनको तो खलीलुल्लाह बोलता है, इनका माल देख, इनकी ये देख, दुनिया की क्या आलाइश है, ये कैसा तेरे खलील बन सकते हैं, ये तेरे कैसे दोस्त बन सकते हैं, इन्हें तो बड़े मजे में आराम से दुनिया में, इनको क्या ख्याल रहेगा तेरा का। तो फरिश्ते कमेंट करेंगे। तो अल्लाह बोला कहते, तुम्हें मेरे खलील को आजमाना चाहते क्या पूछे, या देखेंगे हजरत अल्लाह ताला उसको, उनकी ईमान कैसा है, उनकी तेरे साथ मोहब्बत कैसी है। तो एक फरिश्ते को अल्लाह ताला क्या दुनिया में भेज दिया, दुनिया में